بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہ اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا تمہارے بارے میں، نہ مرد کو اختیار ہے نہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ کہیں ان یکون لہم الخیار۔ اس کو بلائنڈلی فالو کرنا کہہ رہے ہو تو جی ہاں، کلمے کا مطلب ہی یہ، اسلام کا مطلب ہی یہ۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمانی کرے، اللہ رسول پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ حدیث ثقلین، یعنی حدیث قدسی میں ایک لفظ ہے نا، لو اجتمعت الثقلان علی طاعتی، اگر تمام جن اور انس مل کے آج سے طے کر لیں، سارے انسان، سارے جن کے خدا کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرنا، تو خدا کہہ رہا ہے جو میرا اسٹیٹس ہے اس میں جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی دنیاوی حکومت نہیں ہے کہ اگر 100 میں ہمارے پاس 52 ووٹ ہیں سینٹ میں تو ہم طاقتور ہیں، 55 ہو گئے تو اور طاقتور ہیں، 60 ہو گئے تو اور طاقتور ہیں۔ اور وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الثَّقَلَانُ عَلَىٰ مَعْصِيَتِهِ، اور آج سے سارے جن اور انسان مل کے طے کر لیں ایک حکم اللہ کا نہیں ماننا، ہر چیز میں مخالفت کرنا، تو جو میری عظمت ہے، جو میرا اسٹیٹس ہے، جو کے دانے کے برابر کمی نہیں آئے گی اس کے اندر۔ یہ تمہارا فائدہ اور تمہارا نقصان ہے۔ تو جو من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اپنا آپشن استعمال کر لیا کہ ہاں ان کا حکم تو یہ ہے لیکن ہم کو بھی تو اللہ نے عقل دی، اس کو عقل نہیں کہتے۔ مولا سے کہا گیا مولا آپ جیسا انسان اور معاویہ سے بظاہر شکست کھا رہا ہے، کیا وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے؟ کہا وہ مکاری ہے، وہ چالاکی ہے، وہ شیطنت ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ تو خیر، مجھے اندازہ ہے کہ جو مجمع میرے پاس آیا کل اور آج، اس کی یہ تھنکنگ نہیں ہوگی، لیکن اس آیت پر بہت اعتراض ہوتا، اور میں جتنے اعتراض ہوتے ہیں اتنا ہی میں اس آیت کو زیادہ پڑھتا ہوں۔ واضح حکم ہے کہ تمہارے لیے، اور اتنا واضح ہے کہ مرد عورت دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا گیا۔ تو اب یہ بھی پیغام بڑھ رہا ہے، اب کیسا ہونا چاہیے مومن کو؟ اچھا اب دیکھیے، ایک ہی چیز ہوگی، ایک ہی حکم آئے گا اللہ اور رسول کا، ایک ہی۔ مومن دیکھے گا، آنکھیں بند کر کے مان لے گا، منافق دیکھے گا، کافر کی بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں دائرہ اسلام میں۔ منافق ہے جو کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن حکم خدا اور حکم رسول آئے گا فوراً اس کے اعتراضات شروع ہو جائیں گے۔ سورہ احزاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ احزاب کی میں کبھی کبھار اس لیے تفسیر کرتا ہوں، جو جملہ رہ گیا کہ عاشورے کے دن اعمال عاشورہ میں سورہ احزاب شامل ہے۔ وہ جو 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جو مفاتی میں نہیں ہے لیکن پڑھی جاتی ہے اور بہت اہم عمل ہے، جس کے آخر میں وہ 7 مرتبہ آگے جانا اور پیچھے آنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ، 4 رکعت نماز اس سے پہلے، اس میں سورہ احزاب ہے۔ ایک وہی سورہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عاشور کی نماز میں اس کی کیا آخر مصلحت ہے۔ 4 رکعت نماز میں 4 سورے ہیں، سورہ قل یا ایھا الکافرون سمجھ میں آ جاتا ہے، بالکل واضح قرآن کا لکم دینکم ولی دین، حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ سورہ قل واللہ سمجھ میں آتا ہے، حسین کی قربانی تھی ہی اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ سورہ منافقون سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے سارے منافق کھڑے ہیں۔ سورہ احزاب جس میں ایک پیغام یہ بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ سورہ عاشور کے اعمال میں اتنا اہم سورہ ہے، کربلا کے جہاد کے حوالے سے۔ تو خیر میں ادھر نہیں جا رہا ہوں ورنہ بات تو ختم نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ اب سورہ احزاب میں جنگ خندق کا منظر دکھایا گیا۔ اچھا، جنگ خندق کو کہتے ویسے جنگ احزاب ہیں۔ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں خندق زیادہ مشہور ہو گیا تھا، اب آہستہ آہستہ یہ لفظ بھی آنے لگا ہے، احزاب، جنگ احزاب، اصل نام تو جنگ احزاب۔ اس میں قرآن ایک منظر دکھا رہا ہے اور بڑی دلچسپ آیتیں ہیں، ہر آیت دلچسپ ہوتی ہے، لیکن اس میں ذرا تاریخی اعتبار سے کچھ پہلو ہیں، وقت نہیں ہے، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ کافروں کا لشکر آ گیا، اور اتنا بڑا لشکر مکے کے کافر نہ اس سے پہلے کبھی بنا پائے نہ اس کے بعد کبھی بنا پائے، پورے عرب کو جمع کیا۔ یہ آخری لڑائی تھی کافروں سے، پھر وہ جنگ حنین بہت بعد میں ہوئی، لیکن وہ مکے والوں سے نہیں تھی، وہ تو طائف اور ادھر کے قبیلوں سے تھی۔ یہ مکے والوں نے آخری مرتبہ اسلام پہ اٹیک کیا، پھر ان میں ہمت ہی نہیں ہوئی، اتنی بڑی فوج بھی لے کے آئے اور خاص مولا کا مقابلہ کرنے کے لیے عمر ابن عبدود کو چن کے لائے کہ علی کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، اور دونوں ناکام ہو گئے، تو پھر ان کا حوصلہ ختم ہو گیا۔ خیبر تو ان سے نہیں ہوا تھا، کافروں سے، یہ آخری جنگ تھی، تو بڑی اہم جنگ تھی، اور بڑی مسلمانوں کی عجیب حالت تھی، اتنی بڑی فوج جب دیکھی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ 2 قسم کے ریئیکشن، چیز ایک ہے، منظر ایک ہے، ریئیکشن الگ۔ اذ یقول المنافقون وفی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ عربی میں غرور کے معنی الگ ہیں، اردو میں الگ۔
اردو میں غرور کہتے ہیں کہ ایروگینس، گھمنڈ، تکبر، عربی میں کہتے ہیں دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ۔ منافقوں نے یہ لشکر دیکھا اتنا بڑا، مسلمان منافق جو اسلام کے طرف سائٹ پر ہیں، جیسے ہی انہوں نے دیکھا وفی قلوبہم مرض، اور کچھ لوگ منافق تو نہیں تھے لیکن دلوں میں ان کے بہرحال وہ اتنا پکا اسلام نہیں تھا۔ جیسے ہی لشکر کو دیکھا انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور رسول نے ہم کو دھوکہ دے دیا، آج ہم مارے گئے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لشکر میں رسول کے پرچم تلے جو فوج ہے وہ یہ دیکھ رہی۔ اب وہ لشکر کس کو دیکھ کے یہ کہا؟ ہمارے ابن عبدود کو اور ابو سفیان کی اس فوج کو، اور قرآن اسی کی بات کر رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا، کہا کہ وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صدق اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم ایمانا وتسلیما۔ وہی لشکر مومن دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی تاریخ پہ نہیں جا رہا ہوں۔ اسی کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے بھی سچ کہا تھا اور رسول نے بھی سچ کہا تھا۔ ان کا ایمان بڑھ گیا یہ لشکر کفار کو دیکھ کر، وہ تسلیما، اور جو سرنڈر کا جذبہ تھا وہ بڑھ گیا۔ ایک ہی لشکر ہے، منافق دیکھ کے کہہ رہا ہم کو دھوکہ دیا، فراڈ، چیٹنگ، اور وہی لشکر ہے اس کو دیکھ کے مومن کہہ رہا ہے کہ یہ تو سچا وعدہ نکلا اللہ اور رسول کا، زادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ تسلیما، جو کل بھی لفظ آیا تھا آج بھی آیا اور کل بھی آئے گا۔ تو پرانے زمانے میں یہی سٹیٹس جو آج گاڑیوں کا ہے، کارز کا ہے، وہ اس وقت گھوڑے کا تھا۔ گھوڑا بہترین سواری تھی۔ مومن کی خوش قسمتی میں چار چیزیں مانی گئی ہیں۔ بہترین خوش قسمت مومن ہے اس دنیا کے اعتبار سے، جسے چار اچھی چیزیں مل جائیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ ایک تو ہے اچھا گھر مل جائے، اچھا گھر، ایک ہے کہ اچھا پڑوس مل جائے، ایک ہے اچھی سواری ملے، ایک ذرا مشکل ہے اچھی بیوی ملے۔ وہ حدیث میں ہے یہ آخری لفظ کہ اچھی بیوی، خوش قسمتی ہے اس مومن کی۔ لیکن ابھی آ جائیے کہ گھوڑا، آل محمد کے پاس بہترین گھوڑے ہوتے تھے، وہ گھوڑا لے کے جا رہا، دیکھنے میں بہت اچھا گھوڑا ہے۔ یا ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ گھوڑے کے فارم ہوتے ہیں، وہاں گھوڑے پالے جاتے ہیں پھر بیچے جاتے ہیں باہر۔ پیغمبر نے دیکھا، پسند آ گیا، گئے اس سے کہا گھوڑا خریدنا ہے، کیا قیمت؟ ایک قیمت بتائی، پیغمبر نے کچھ کہا ہوگا، نہیں کہا ہوگا، نیگوسیشن ہوئے ہوں گے، خلاصہ یہ ہے کہ طے ہو گئے۔ اس نے کہا میں نے گھوڑا بیچا، پیغمبر نے کہا میں نے گھوڑا خریدا، ڈن، ڈیل از ڈن، ختم۔ پیمنٹ اتنا کیش تو نہیں ہوتا ہے جیب میں، مسجد کے اندر، چلو میرا حجرہ ہے میں دے دوں گا، جیسا میں نے کہا کوئی سینکڑوں میل نہیں چلانا، چند 100 گز۔ اب چلے ہی لوگ، گھوڑا پیغمبر کا ہو گیا، صرف اس کو ڈیلیوری دینا ہے، ورنہ معاملہ ہو گیا، پیغمبر کو پیمنٹ کرنا ہے۔ چلے ہی لوگ، مدینہ شہر شروع ہو گیا۔ میں نے اسی لیے بار بار کہا تھا چھوٹا اس زمانے کا مدینہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا واقعہ۔ اب وہ جا رہا ہے، اچھا وہ تیزی سے جا رہا ہے، پیغمبر جو نارمل اسپیڈ ہے، جو اسلام کہتا ہے نہ تیز نہ آہستہ، تو وہ آگے نکل گئے۔ وہ خوش اس لیے ہے کہ گھوڑا مارکیٹ میں لے جاتا، صبح سے شام تک کھڑا رہتا، گھوڑا اتنا آسان بھی نہیں ہے خریدنا، پتہ نہیں 2 دن میں بکتا، 3 دن میں بکتا، جیسے کار کا سودا، لیکن کار تو پھر بھی بک جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا تو بازار میں قدم رکھے بغیر ہی اس کا مسئلہ حل ہو گیا، خوشی کے عالم میں جلدی سے پہنچو، پیمنٹ لو۔ لیکن اب جب وہ داخل ہوا بازار میں، بازار بالکل وہاں جہاں مسجد النبوی ہے، مسجد النبوی جو ہے ڈاؤن ٹاؤن تھا اس زمانے کا، سٹی سینٹر تھا اس زمانے کا۔ تو جیسے وہ اس کو جانا تو مسجد ہے، وہیں پہ حجرہ ہے نا، وہیں پیسے ملیں گے، گزرا، جس کی نگاہ گھوڑے پہ پڑی ہر ایک کو پسند آ گیا۔ اب لوگ آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگے کہ یہ کیا اس کی قیمت ہے، ہم اتنے کا خریدیں گے، ہم اتنے کا، پرائز ہائی ہونے لگی۔ اب جو اس نے دیکھا کہ مثلاً بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ میں $10,000 کا بیچ کے آیا ہوں، یہاں تو $20,000 تک کی بات ہو گئی، تو لالچ آ گئی، میں نے وہ غلط سودا کیا۔ دیکھیں اسلام میں طریقے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح بزنس کرے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے، طریقے ہیں اس کے، خاص طور پہ جانور کی خرید و فروخت کے تو بہت مسئلے ہیں، قابل احترام عالم دین ہمارے درمیان تشریف فرمائے، مسئلے وہ بتاتے ہیں۔ لیکن اس نے یہ نہیں کیا، وہ آ گیا لالچ میں، فراڈ۔ اس نے لوگوں سے بات شروع کر دیا، اچھا تم کتنے دو گے؟ 15، اچھا تم کتنے دو گے؟ 18، تم کتنے دو گے؟ 20۔ آکشن میں جیسے ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں مکانوں کی پرائز اسی میں بڑھ جاتی۔
تو اب یہ کہ جب وہ اتنی دیر میں رسول بھی آ گئے، اسی راستے میں اپنے حجرے میں جا رہے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی جا رہے ہیں، آگے دیکھا کہ میری چیزیں بک رہی، ایک مرتبہ رکے رسول خدا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو گھوڑا میں خرید چکا ہوں، ڈیل ہو چکی ہے، صرف پیمنٹ کرنا باقی تھا۔ اب وہ مکر گیا، لالچ میں آ گیا نا۔ اگر وہ اس کا شرعی مسئلہ پوچھ لیتا تو الگ بات ہے، کہا نہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی، صرف ہم لوگوں کی باتیں ہو رہی تھیں، تو یہ طے ہوا تھا کہ سٹی میں پہنچ کر، سٹی سینٹر میں، ڈاؤن ٹاؤن میں پہنچ کے طے کریں گے۔ خالی یہ ابتدائی باتیں ہوئی تھی، کوئی ڈیل رن نہیں ہوئی تھی۔ اب صاف جھوٹ بول رہا ہے، لالچ آ گئی۔ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے لالچ بہت بری والا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، اصول الکفر ثلاثہ، یہ جو کفر ہے نا، اس کی جڑ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں، اگر ان پہ کنٹرول نہ کیا تو یہی جڑ سے پورا درخت بن جاتا ہے۔ الحرص والحسد والتکبر، ایک لالچ، اگرچہ یہ لفظ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، صحیح ترجمہ نہیں ہے، حرص لالچ، اور حسد جیلسی، اور تکبر غرور ایروگنس گھمنڈ کا، یہ کفر کی جڑ ہے۔ یہ کفر نہیں ہے، جڑ ہے، بیج ہے۔ اگر تم نے اس کو جو ہے ذرا سا چانس دیا، اس سے پورا درخت نکل آ جائے گا۔ تو حرص مانے لالچ نہیں، اچھا میں لالچ ہی کہوں کیونکہ وہ لفظ سمجھانے کا وقت نہیں، جو لوگ یو پی وغیرہ کے ہیں نا وہ سمجھ جائیں گے، اس کے لیے ہماری زبان میں لفظ ہے ہوکا ہونا کسی چیز کا۔ بعض اوقات مائیں اپنی اولاد سے کہتی تھی وہاں پہ، کتنا کھاؤ گے، تمہیں تو کھانے کا ہوکا ہو گیا۔ یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ، لیکن اب یہ ہوکا وکا تو میں نہیں سمجھاؤں گا، دیکھ رہا ہوں آپ تو ہکا بکا بیٹھے ہیں۔ تو لالچ پہ آ جائی، لالچ آ گئی، لالچ آ گئی کہ اتنا مجھے پروفٹ مل رہا ہے، اچھا اس کو میں معاف بھی کر دیتا ہوں، یعنی گریس مارک دیتا ہوں۔ جب میں مومن کو دیکھتا ہوں کہ لالچ میں آتا ہے تو خمزی روک لیتا ہے، زکوٰۃ بھی روک لیتا ہے، فطرہ بھی روک لیتا ہے، جو نہیں بھی روکتے ہیں تو غلط طریقے سے دیتے ہیں۔ پیسے کی لالچ بہت بری چیز ہے، اسی پہ ابھی آدھے گھنٹے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال موضوع تو کچھ اور ہے۔ حق فاطمہ اگر کوئی غصب کر کے بیٹھ جائے پیسے کی محبت میں نا، اور کیوں غصب کرے گا؟ جو دشمن اہل بیت ہے وہ تو غصب کریں گے اپنے مقاصد کے لیے، مومن کیوں غصب کرے گا؟ پیسے کی لالچ۔ اور جو آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا، آیت اللہ سیستانی نے کافی اس کو کنٹرول کیا ہے، کیونکہ بیچ میں بعض مراجع ایسے تھے، انہوں نے مومنین کا فیور کیا کہ بھائی اگر بہت مجبوری میں کوئی دیتا ہے بھی $10,000 تو کوشش کرتا ہے کسی طرح 12,000 واپس لے لے ان سے، کہ یہ پروجیکٹ ہے اور وہ فاؤنڈیشن ہے اور وہ ادارہ ہے اور وہ ہے، یہ بہت سینسیٹیو موضوع ہے، اس میں صحیح لوگ بھی کہیں لپیٹ میں نہ آ جائیں، صحیح ادارے بھی ہیں۔ لیکن بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو مومن ہے، تو وہ تو غیر مسلم تھا۔ اب پیغمبر نے جب یہ سنا، کہا کہ اس نے کہا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ مکے کا کافر نہیں ہے جو پیغمبر کو صادق کہتا تھا، یہ مدینے کا جس نے دیکھا ہی نہیں رسول کو۔ پیغمبر نے کہا نہیں میں نے خرید لیا، نہیں خریدا۔ اچھا آپ نے خریدا ہے تو کوئی وٹنس ہے آپ کا؟ یہ ہو گئی بالکل لیگل بات، قانونی بات، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ چیز کا آنر تو میں ہوں، آپ بھی مان رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں خرید لیا تو اس کے لیے گواہ ہونے چاہیے، وٹنس، بات بالکل صحیح، 16 آنے صحیح۔ پیغمبر نے دیکھا سارا مجمع اتنی دیر میں جمع ہو چکا ہے، ایک تو گھوڑے خریدنے کے لیے آئے، پھر جب رسول کو اس سے بحث کرتے دیکھا تو اور زیادہ لوگ آ کے جمع ہو گئے، سارے مسلمان ہیں اس میں۔ پیغمبر نے دیکھا ایک ایک کو، کسی کا نام نہیں لیا، کہا بھائی تم میں سے کون گواہی دے گا کہ گھوڑا میں نے خرید لیا؟ اب یہ جو جملہ سنا، اب سارے مسلمان 2 قدم پیچھے ہٹے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں متقی، کچھ لوگ ہوتے ہیں سپر متقی، یہ سارے سپر متقی تھے۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ رسول ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز تو ہم نے ہوتی دیکھی نہیں، ہم کیسے گواہی دیں؟ اس وقت سارا ان کا تقویٰ آ گیا کہ ہم جھوٹ تو بول نہیں سکتے، غلط بیانی تو کر نہیں سکتے۔ پیغمبر نے کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا، اچھا تم نہیں یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو ہمیں سچ سکھایا، ہم کیسے بولیں؟ غلط بیانی میں تھے ہی نہیں۔ اتنے میں ٹہلتے ہوئے وہاں سے خزیمہ ابن ثابت انصاری آ گئے، بہت بڑا نام میں نے لیا، ابھی میں ذرا سا اس کو سمجھانا پڑے گا بعد میں، ابھی بھی سمجھا سکتا ہوں لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ مجلس کا وقت ختم ہو جائے۔ وہ آ گئے ٹہلتے ہوئے، کہا کیا بات ہے کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ پاکستان کے ہی ہیں نا، 2-4 بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہوں گے وہ تو میری مجلس میں آئیں گے نہیں، مجبوری ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں، بات بالکل صحیح ہے۔ ایک بار ایسا ہی ہو چکا، میرے ساتھ ہو چکا، ہمارے ملک میں چائنیز بہت ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں، وہاں بھی بہت ہیں۔ تو جب بہت زیادہ میں نے کچھ بچوں سے کہا کہ بھائی بیٹھا تو کریں نا، کچھ سمجھ میں آ جائے گا، وہ لے کے گئے مجھے ایک چائنیز اسپیکر کی اسپیچ میں کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ۔
ان کی سیکنڈ لینگویج وہاں اسکولوں میں چائنیز تھی. وہ سمجھ رہے تھے. میں بیٹھا 10 منٹ میں اتنا بور ہو گیا, دل چاہ اٹھ کے بھاگوں. وہ آدھے گھنٹے یعنی 40 منٹ کی اسپیچ تھی. جب باہر نکلا انہوں نے کہا مولانا اب سمجھ میں آئے نا ہم پہ کیا گزرتی ہوگی. میں نے کہا کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آ گیا. تو پھر میں اس کے بعد باقاعدہ یہ کہنے لگا کہ نہیں آ رہے ہیں تو آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن آپ تو پاکستان کے ہیں نا, وہاں تو ذرا سی بات ہو جائے مجمع کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی بھی بات نہ ہو, آپ خالی آسمان کو دیکھنے لگے 500 آدمی آ جائیں گے کہ کچھ ہوگا ضرور جو یہ آدمی کھڑا دیکھ رہا ہے نا. یہ ماحول ہے ہمارے یہاں کا. بہت فالتو ٹائم بھی لوگوں کے پاس ہے, بہت کم ٹائم بھی ہے. تو اب خزیمہ ابن ثابت انصاری تو اچھے صحابی تھے, مجمع رسول بیچ میں آگے یا رسول اللہ کیا بات ہے. کہا بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں نے نہیں خریدا. میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کوئی گواہی دے گا, کوئی تیار نہیں. کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے. اچھا, پیغمبر کو ایک اصول بتانا تھا, ایک عقیدہ بتانا تھا, یا عقیدے کی ایک پریکٹیکل انٹرپریٹیشن بتانا تھی, ورنہ تو معاملہ ختم ہو گیا نا. یہودی کہہ رہا ہے گواہ لاؤ, گواہ گئے. نہیں, وہ معاملہ گھوڑے کا نہیں تھا. پیغمبر نے بجائے اس کے کہ یہودی سے بات کرتے خزیمہ پر ہی الٹ پڑے. خزیمہ تم تو تھے ہی نہیں, تم کیسے گواہی دے رہے, بغیر دیکھے, تمہاری پریزنس بھی نہیں تھی. کہا یا رسول اللہ گھوڑے کی کوئی حیثیت ہے؟ آپ نے کہا اللہ ہے, آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا رسول ہے, آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے, آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا قیامت ہوگی, آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا جنت ہے, آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا جہنم ہے, آپ کے کہنے. اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے کہنے پہ بغیر دیکھے مان لیں. گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ دیکھیں گے پھر گواہی دیں گے. تو پیغمبر نے اس پر ایک جملہ کہا. گھوڑا بڑا تو ایک طرف رہ گیا, کیونکہ اصل یہ اصول بتانا تھا کہ یہ تمہارا رسول پہ یقین ہونا چاہیے, اعتقاد ہونا چاہیے. پیغمبر نے کہا خزیمہ انت ذو الشہادتین. یہ جو لفظ آتا ہے نا شہادتین, یہ تثنیہ کا لفظ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے دو. مغربین, ظہرین, دو ظہر, حسنین, دو حسن. یہ جو جس کا اسٹائل ہے نا رضیف قافیہ جو کہیے, ذو الشہادتین, آج سے تو ایک آدمی ہے لیکن تو دو کے برابر. جہاں جہاں اسلام میں دو گواہ مانگے گئے ہیں, تیرے ہوتے بھی دو کی ضرورت نہیں, تو ایک دو کے برابر. ان کا لقب ہو گیا ذو الشہادتین. اور اب سنیے دو چھوٹی سی باتیں, پھر میں اصل موضوع پہ آ جاؤں. بات تو یہاں ہو گئی لیکن بتا بھی دوں. جب شہزادی کے دروازہ جلانے کے واقعات ہو رہے تھے, لیکن سب سے بڑی بات تھی کہ علی کے حق میں قبضہ کیا گیا. تو جو 12 گئے تھے ان میں ذو الشہادتین بھی تھے, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اے حکمران, تجھے پتا ہے کہ رسول خدا نے مجھے 2 کے برابر قرار دیا ہے, میں ایک بھی نہیں ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر نے غدیر خود میں میرے مولا کو حاکم بنایا تھا, وہ ہیں خلیفہ برحق, تو نہیں. یہی واقعے کو انہوں نے دلیل بنایا کہ رسول نے مجھے ذو الشہادتین کہا. میں اتنا سچا ہوں کہ ایک آدمی 2 کے برابر. شیخ عباس قمی نے ایک مختصر سا خطبہ لکھا ہے مولا کا, لیکن اس جملے کے ساتھ کہ یہ علی نے اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں خطبہ دیا. پھر شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زندگی کا آخری خطبہ جو لوگوں کے سامنے دیا جائے, وصیت جو گھر والوں سے کی جائے. کہ یہ علی کی زندگی کا آخری خطبہ. عجیب خطبہ. یہ وہ خطبہ ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا, یہ خالی شیخ عباس قمی نے نہیں لکھا, یہ تو تمام علماء نے لکھا, لیکن اس کا یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے آخری خطبہ ہے علی کی زندگی کا. یہ خطبہ عجیب انداز سے علی دے رہے ہیں. خطبہ دے رہے ہیں تو اتنا رو رہے ہیں کہ علی کی داڑھی علی کے آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے. وہ داڑھی جو اسی ہفتے میں جب یہ خطبہ دیا گیا, ابن ملجم کی تلوار لگے گی تو علی کے خون سے رنگین ہوگی, لیکن اس وقت اتنا رو رہے ہیں. اب ایک جملہ کہہ دوں, یہ توہین نہیں کر رہا ہوں, 2 چیزوں کو برابر نہیں قرار دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں کہ ساری کائنات اہل بیت کے لیے آنسو بہاتی ہے, آج علی آنسو بہا رہے ہیں کس کے لیے؟ یا تو ہو خطبہ یہ ہو کہ خوف خدا سے رو رہے ہیں, وہ تو علی روتے تھے, ہر معصوم روتا تھا, خوف خدا سے نہیں روئے یہاں پہ. نعوذ باللہ, توہین نہیں کر رہا ہوں کہ علی کو خوف خدا نہیں. اس خطبے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ خوف خدا نہیں. علی کہہ رہے ہیں اینا اینا اخوانی, اینا اینا عمار, اینا اینا ابن التیحان, اینا اینا ذو الشہادتین. آخری خطبہ علی کی زندگی کا, رو رہے ہیں اتنا کہ آنسوؤں سے علی کی داڑھی بھیگ گئی, اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کہاں چلے گئے. بھائی کہہ رہے ہیں اینا اینا اخوانی, میرے بھائی کہاں چلے گئے. اینا عمار, اے عمار یاسر تم کہاں چلے گئے.
اینا ابن التیہان، اے ابن التیہان تم کہاں چلے گئے؟ اینا ذو الشہادتین، اے دو گواہوں کے برابر والے خزیمہ تم کہاں چلے گئے؟ اور یہ سارے وہ صحابی ہیں جو علی کی شہادت سے 4 سال پہلے جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ مولا نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، نام لے لے کے، خالی یہ بھی نہیں کہا اینا اخوانی، میرے بھائی کہاں؟ اینا ذو الشہادتین، اے ذو الشہادتین، دو گواہ کے برابر والے خزیمہ کہاں ہو؟ کیا اسٹیٹس ہوگا جس کا نام لے کے علی جیسا مشکل کشا کائنات، مولا کائنات رو رہا ہے، آنسو بہا رہا اور یاد کر رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں بھی تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ اتنا عظیم صحابی ہے، کس چیز سے بنا اتنا؟ اور جنگ صفین کا شہید ہے۔ لیکن جذبہ کیا تھا جس کی بنا پہ اسٹیٹس اتنا ہائی؟ وہ جو رسول کہہ دے آنکھیں بند کر کے ماننا، یہ ہے وہ اسلام کی منیمم ریکوائرمنٹ۔ لیکن یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے، ٹوٹل سبمیشن اور ٹوٹل سرنڈر نہیں ہوتا ہے، پارشل ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ جنہوں نے میری تقریریں سنی ہیں، ایک اعلان ان کے لیے کر رہا ہوں، جنہوں نے نہیں سنی ہے، نہ اعلان ان کے لیے ہے نہ واقعہ ان کے لیے۔ میں آغا شہرستانی کا ایک واقعہ ہپت الدین شہرستانی، 100 سال پہلے کے ہمارے نجف کے ایک ایسے عالم جو اس زمانے کی سائنسز پہ کنٹرول کرتے تھے، بہت کمانڈ تھی ان کو، ان کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں، نہج البلاغہ والا۔ وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، کیونکہ اصل موضوع رہ جائے گا۔ بات تو وہی ہوگی گھوم پھر کے جو اب تک ہو چکی ہے، آنکھیں بند کر کے ماننا، لیکن مکمل ماننا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومنو ایمان میں، اسلام میں کمپلیٹلی داخل ہو۔ یہ نہیں چلے گا کہ میٹھا میٹھا ہفا ہو، کڑوا کڑوا تھو تھو، کچھ چیزیں لے لی اسلام کی، کچھ چھوڑ دی۔ علی ہماری شفاعت کریں گے، برحق عقیدہ ہے، مان لیے۔ علی آج بھی دنیا میں ہماری مدد کرتے ہیں، برحق عقیدہ ہے، مان لیے۔ لیکن اگر علی کا چاہنے والا گناہ کرے گا تو اسے عذاب قبر ملے گا، یہ نہیں مانا، عقل میں نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں چلے گا، لو تو پورا لو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ قرآن میں سے کچھ پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ سیرت اہل بیت میں یہی ہوا۔ اب یہی معصومی جو ہمارے یہاں کے بھی مددگار ہیں اور وہاں کے بھی مددگار، اور یہ لفظ تو میں نے بہت چھوٹا استعمال کیا، ہمارے نہیں، جو رسول خدا کے بھی یہاں بھی مددگار ہیں اور وہاں بھی مددگار۔ پیغمبر نے دعا مانگی، ربی ادخلنی، جی درود بھیجے محمد والے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رسول کی دعا ہے یہ، اے خدا مجھے ایک مددگار چاہیے جو طاقت رکھنے والے مددگار ہو۔ تو علی رسول کا بھی مددگار ہے یہاں اور وہاں پر، لیکن وہی علی یہ بھی بتا رہا ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں، قیامت میں تو پھر بھی ہم ہوں گے ہر جگہ، لیکن قیامت میں پھر بھی ہم تمہاری بہت سے گناہوں میں بخشش کرائیں گے۔ قبر کے بارے میں خود تیاری کر کے آنا۔ ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں جس کو سمجھانے کا آج وقت نہیں ہے، اگر بغیر سمجھائے آپ سمجھ گئے تو میرا کام آسان ہو جائے گا، ورنہ کل کچھ 2 منٹ تو میں کسی چیز میں نہیں لگاتا ہوں، 5 منٹ کم از کم دینا پڑیں گے، اور اگر آپ سمجھ گئے تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ کل کا موضوع آج سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کل کا موضوع کیا ہے ابھی سے بتا دوں۔ دیکھیے میں نے یسٹرڈے کہا تھا آج کا موضوع کیا ہے، نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہال خالی پڑا۔ اچھا اب آج بتا رہا ہوں کہ ٹمورو، کل تو دونوں کے لیے، کل کا موضوع ہے ہاؤ ٹو بیکم اے بلینر۔ کل کا یہ موضوع ہے، کل آپ سنیے گا۔ ہاں ایسے ہی نعرہ لگائیے گا، کل کی تقریر سن کے واپس نہ لے لیجیے گا۔ نعرے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ لوگ داد دے رہے تھے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ، ابھی کل انتظار کیجیے گا اس موضوع کا۔ یہ والا موضوع تو جو کل میں نے اعلان کیا تھا اس کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ دو عذاب اللہ نے مرنے کے بعد مومنوں کے لیے رکھے، وہ کافروں کے لیے نہیں۔ ہاں 5% کافروں کے لیے ہیں، 95 کے لیے نہیں۔ ایک قبر کا عذاب اور ایک پولیس سے رات، یہ تو خاص بنائے مومن کے لیے گئے۔ اور کافروں کی حالت کیا ہوگی قبر میں، وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ سورہ یاسین میں آپ ہر شب جمعہ سنتے ہوں گے، جب قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا وہ کیا کہتے اٹھیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا۔ مرقد کہتے ہیں بستر کو، بیڈ روم کو، جس میں آپ اے سی چلا کے ایک اچھے سے آرام دہ میٹرس کے اوپر گہری نیند لیتے ہیں۔ کافر کہہ رہے ہوں گے ارے ہم تو اتنی آرام دہ نیند اپنے بیڈ روم میں لے رہے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟
اور کس نے اٹھایا؟ وہ اسرافیل نے جو بغل یا سور پھونکا. یعنی اتنے آرام سے قبر میں ہوں گے وہ لوگ، کیونکہ عذاب قبر کافروں کے لیے 5% کو چھوڑ دیجیے، یزید، ابن ملجم، قابیل اور پل صراط. باقی قیامت کا عذاب اللہ نے رکھا ہے سوائے صاحبان ایمان کے باقی سب کے لیے. ہاں 5% صاحبان ایمان کو قیامت کا عذاب بھی ملے گا. دونوں طرف 5% کا ایک مارجن ہے کہ یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتی ہے، اور اس کا سخت ترین عذاب. نہج البلاغہ میں بھی ایک آدھ خطبہ، یا علی الغربت و یا علی التربت و یا علی الوحشت و یا علی الظلمت. وہ پڑھ نہیں رہا ہوں کیونکہ جو جس منزل پہ آپ کو لے جا رہا ہوں. اب معصوم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ مولا یہ عذاب قبر کیوں آتا ہے؟ 2 جملے سنیے گا. دوسرے جملے کے لیے کل کی مجلس میں میرا ایک موضوع بھی ہے. کون سے معصوم؟ پہلا یہ جو جملہ ہے یہ 2 اماموں کا ہے، 5ویں اور 6ٹھے کا. دوسرا جملہ رسول خدا کا. 5ویں اور 6ٹھے امام نے ارشاد فرمایا، رسول نے آنکھوں دیکھی بات بتائی، اسی لیے میں نے اس کو بعد میں رکھا ہے، ورنہ رسول کا بیان تو پہلے ہونا چاہیے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا زبانی بات، پھر جو آنکھ سے دیکھ لیا اور زیادہ یقین بڑھتا. مولا یہ قبر کا عذاب کیوں آتا؟ کا اکثر و عذاب القبر، 100% نہیں لیکن زیادہ تر قبر کا عذاب آتا ہے بالغیبت والنمیمت. جو لوگ غیبت کرتے ہیں نا، اور جو لوگ نمیمہ کرتے ہیں، چغلی کا زیادہ عذاب قبر اس کی وجہ سے. یہ جو زبان ہے نا، زبان، ہمارے ہاں یو پی میں اس کو کہا جاتا تھا للو، لیکن یہ ممبر کے لیے صحیح لفظ نہیں. بول بھی دیا پھر بھی کہہ رہا ہوں صحیح نہیں. یہ جو مومن کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے میں نے شروع میں ایک جو مثالیں 1-2 دی تھیں وہ اس کے لیے بھی تھی کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے. وہی عورت ہے، اگر کسی کی ساس ہے تو اس کے حق میں بری ہے، اور کسی کی ماں ہے تو اس کے حق میں اچھی ہے. صحیح زبان. لقمان سے ان کے آقا نے کہا کل میرے بہترین مہمان آ رہے ہیں، VIP بہترین کھانا تیار کر کے لانا. نہیں، الٹا ہو گیا واقعہ. کل میرے ایسے مہمان آ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا دوبارہ آئیں، بہت ہی خراب سا کھانا تیار کر کے لانا. جو ہم لوگوں کے ساتھ کئی جگہ ہوتا ہے، مجلس پڑھنے جاتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ مولانا دوبارہ آئیں. ڈھونڈتے ہیں کہ معاشرے میں سب سے بھوڑ عورت کون سی ہے جو سب سے خراب کھانے پکاتی ہے. ڈھونڈتے ہیں باقاعدہ سلیکشن ہوتا ہے. مولانا یہ خیر تو خلاصہ یہ سب خراب کھانے. تو وہ جو تھے، اب یہ واقعہ جو ہے نا سب میرے ذہن میں مکس اپ ہو رہا ہے. زبان پکا کے لیے زبان بھولا نہیں ہوں، نہیں بھولا نہیں ہوں ابھی تک الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے. اس کے بغیر بھی پڑھ. اگلے دن بہترین مہمان آ رہے، بہترین کھانا تیار کر رہے. یہ تھا پہلے بہترین کیا ساری زبان پکا دی. گائے کی زبان اور بکرے کی زبان اور اونٹ کی زبان اور مختلف. دل جل گیا ہی میرے VIP ہیں، صرف زبان کھلا رہا. کہا لقمان، میں نے کہا تھا بہترین کھانا تیار کرنا. کہا زبان سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے انسان کے پاس. اسی سے اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اچھا اب امتحان لوں گا. اگلے دن سارے دشمنوں کو بلایا کہ آج بدترین کھانے تیار کر کے لانا، پھر زبان پکا کے لیا. یہ تو کل بہترین تھا. کہا نہیں، اس سے بدتر کیا چیز ہے. اسی سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی سے غیبت کی جاتی ہے، اسی سے چغلی کھائی جاتی ہے، اسی سے گانے گائے جاتے ہیں. انسانی جسم کا بہترین آرگن بھی زبان اور بدترین آرگن بھی زبان. اور کہا کہ اکثر عذاب اس وجہ سے آئے گا کہ لوگ غیبت کرتے ہیں. میں ضمناً ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ وقت 1 گھنٹہ تو ہو رہا ہے. ضمناً 2 گناہ ایسے کہ 99.99% مومنین کو میں نے یہ کرتے دیکھا. 99 بہت بڑا میں نے عدد کہا ہے. میں تو 100 کہنے والا تھا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک ہے میراث کی غلط تقسیم، اور گناہ کی نیت سے بھی نہیں ہوتی ہے، کبھی بالکل اچھی نیت ہوتی ہے لیکن گناہ ہوتا. اور ذرا سا دیکھیے، اس کی تشریح بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خود اپنے آپ سے ڈر لگ رہا ہے. دوسرا غیبت. 99.99% لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا میں نے. آپ بیٹھ جائیے کبھی اور دو رشتہ دار باتیں کریں، بالکل نارمل باتیں، دنیا کی باتیں. آپ دیکھیں گے 15 منٹ کے بعد ٹریک ایسا چینج ہوگا، کسی نہ کسی کی برائی اور غیبت ان کی زبان پہ آ رہی. ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ ڈائیورٹ ہو کے کہاں چلے گا. واقعاً جیسے علماء نے لکھا کہ اتنا پھیلا ہوا گناہ کہ دل چاہتا ہے غار میں جا کے بیٹھ جاؤ، دنیا سے کٹو تبھی اس سے بچو گے. کیونکہ وہ جو 2 بہنیں تھیں
رمضان میں جنہوں نے روزہ رکھا رسول خدا کے زمانے میں، ایک غیبت کر رہی تھی، دوسرا سن رہی تھی. غیبت کرنے والی پہ تو عذاب آیا، سننے والی پہ بھی آیا. اس نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ کہا کہ تو سن رہی تھی. سامع الغیبت کا عہد المختابین، پیغمبر کا فرمان. سننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے غیبت کرنے والا، کیونکہ اگر کوئی نہ سنے نا تو پھر غیبت کرنے والا کس سے غیبت کرے گا؟ دیواروں سے تو نہیں کرے گا، کنویں میں منہ ڈال کے تو نہیں کرے گا. وہ تو اسی لیے کرتا ہے کہ اس نے دو باتیں کسی کے خلاف کہیں، آپ نے چسکا لیا، اچھا یہ تھا، ارے وہ کہے گا آپ کیا بات کرتے، اس سے زیادہ تھا. اور آپ نے چسکا لیا، اچھا یہ نا، ارے اس سے بھی بڑا. اب وہ سلسلہ بڑھتا. تو سننے والا بھی پارٹنر ہے اس گناہ کے اندر. اور امام فرماتے ہیں کہ اکثر جو گناہ عذاب قبر اس کا گناہ یہ ہے غیبت. اور غیبت ہے تو اس کا بڑا بھائی جو ہے چغلی، اس کا تو کہنے ہی کیا. اور پیغمبر نے کیا کہا؟ اب یہ سچے رسول کا وہ واقعہ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ شک کیے گئے. پیغمبر ایک رات کو آسمانوں میں گئے تھے معراج پر. ہاتھ بلند ہوا تو مجھے گھڑی بھی نظر آ گئی. تو جو آسمان پہ گئے تھے پیغمبر، تو وہاں پیغمبر نے بہت ساری چیزیں دیکھی. عذاب قبر بھی دیکھا. کافروں نے مذاق اڑایا، مومنوں نے تسلیم کیا. آج کے مومنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے مومن مذاق اڑاتے ہیں. پیغمبر کو تو مذاق نہیں اڑا سکتا. تو جس نے پیغمبر کا واقعہ سنا ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے کوئی ہے جو ان کو مجلس پڑھنا سکھا دے کہ مجلس پڑھی کیسے جاتی ہے. یہ چیزیں مجلس میں نہیں پڑھی جاتی ہیں جو کل آ رہی ہیں. ابھی سے میں پہلے سے وارننگ دے رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے آسمانوں کی سیر کرتے کرتے، جو کل میں نے کہا کہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں جبرائیل بھی نہ پہنچے، تو جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا. اب واپس آ کے پیغمبر سے بہت سارے سوال ہوئے. اس میں پیغمبر نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ہر سال جب وہ تاریخ آتی تھی معراج کی، ہر سال پیغمبر حجرے میں بیٹھ کے روتے تھے. ایک دفعہ نہیں، ہر سال. 9 امام کی حدیث ہے، جن کی بہت کم حدیثیں ہمارے پاس ہیں. اور 9 امام نے بھی حدیث اپنی دادی فاطمہ زہرا سے سن کے ہم تک پہنچائی. بہت مشہور روایت. وہ جو 11 عورتوں کو دیکھا پیغمبر نے، بہت مشہور روایت. میں اشارے کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں واقعہ پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا کتنی دفعہ یہ واقعہ پڑھیں گے، ہم تو سن کے تھک گئے. اور کبھی نہیں پڑھتا ہوں، یہ جملہ کہتا ہوں، کہتے ہیں ہم نے تو سنا ہی نہیں. خیر، تو میں تو ایک عجیب مصیبت میں ہوں. تو اب آ جائیے آخری جملے. تو پیغمبر سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جہنم میں کون زیادہ تھے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے، بھئی فلاں جگہ مرد زیادہ تھے کہ عورتیں زیادہ تھیں. ہمارے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں ہم جیسے سب کے، وہ انہوں نے مجلس پڑھی، اس میں مرد زیادہ آئے تھے کہ عورتیں زیادہ آئی تھیں. جب آپ ملتا ہے مرد، کون عورت آئے گی یہ گالم گلوچ سننے کے لیے اور اپنے اوپر فائرنگ برداشت کرنے کے لیے؟ تو خیر، خلاصہ یہ کہ ایک سوال یہ ہوا، یا رسول اللہ، اب آپ جب جہنم کا دورہ کیا ایز اے حاکم، حکمران جو ہے وہ اپنی حکومت میں جب جاتا ہے تو مختلف جگہوں کا دورہ کرتا ہے، جیل بھی جاتا ہے کبھی. کیونکہ ایک دفعہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، ایک دفعہ تو نہیں 85 دفعہ پڑھی تھی، لیکن کسی نے کامنٹ کر دی، واہ، مسلمانوں نے اللہ کا پیر جہنم میں پہنچا دیا، انہوں نے رسول اللہ کو جہنم میں پہنچا دیا. جو پیغمبر نے کہا کہ جب میں جہنم کا وزٹ کرا تھا، یہ دیکھا 11 وہ عورتیں دیکھی جنہوں نے پیغمبر کو ہر سال رولایا. تو اب اس میں یہ ہے کہ ایسے حاکم جاتے ہیں جیسے کوئی حکمران جیلوں کا دورہ کرے. یا رسول اللہ، وہاں آپ کو مرد زیادہ نظر آئے کہ عورتیں زیادہ نظر آئیں؟ پیغمبر نے کہا عورتیں زیادہ نظر آئیں. اب عورت نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، ہم دین کی وفادار، ہم آپ کی وفادار، ہم اپنے شوہروں کی وفادار، ہم دین خدا پر عمل کرنے والیاں، ہم گھر میں بیٹھنے والیاں. اب آج کل نہیں ہے لیکن اس وقت تو تھی نا. گھر میں بیٹھنے سے بہت سے ایسے گناہ سے عورتیں بچ جاتی ہیں جو مردوں کے گناہ، فراڈ، چیٹنگ، کاروبار، جاب، اس سب کے اندر دھوکہ، دوسرے کا حق غصب کرنا، ہے سب سے بچ جاتی ہیں. تو ہماری اکثریت کیوں تھی؟ کہا کہ اگر 2 گناہ تم نہ کرو نا تو 95% عورتیں کبھی جہنم میں جائیں گے. اب پہلا گناہ ہے زبان. تم لوگ اپنی زبان کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے ہو. جہاں بیٹھے غیبت شروع ہو گئی، جہاں بیٹھے کسی کی برائی شروع ہو گئی. اکثریت اس وجہ سے جہنم میں گئی. تو امام نے کہا کہ اکثر عذاب قبر آ رہا ہے غیبت کی وجہ سے، اور پیغمبر آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں. خیر، ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر آنکھوں سے دیکھ کے ہمیں بتائیں، ہمارے لیے پیغمبر کا اشارہ بھی کافی تھا. لیکن ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے عورتیں، اور آج کل کتنا عام ہو گیا. میں نے کہا نا کہ آپ بیٹھ جائیے، 2 مومنین اگر بیٹھیں، دینی مسائل پہ بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث پہ بات کر رہے ہیں،
آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ڈائیورٹ ہو کے کہاں چلے جائیں گے. بلکہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے, غلط ہوں گا میں, کہ غیبت کے سب سے بڑے جو اس وقت اڈے ہمارے بنے ہوئے ہیں, اب یہ اڈے کا لفظ اردو کا لفظ ہے نا, ہیڈ کوارٹر کہیے, سینٹر کہیے, سب سے بڑے مسجدیں ہوتی ہیں, وضو خانے ہوتے ہیں, حتی معصومین کے شہر ہوتے ہیں جہاں روزہ ہے, حتی خانہ کعبہ ہوتا ہے. پہلے انڈین پاکستانی حاجی جہاں رہتے تھے مکے میں, تو وہاں سے جب وہ جاتے تھے خانہ کعبہ, تو بہت بڑا ہے نا, تو باب عمرہ ان کے لیے راستے میں پڑتا تھا. اب سسٹم چینج ہو گیا, اب وہاں سے وہ لوگ جاتے تھے, جہاں سے داخل ہوئے وہیں بیٹھ گئے. یہ طریقہ ہوتا ہے نا, عزا خانے میں لوگ آتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں, بہت کم ہے جو آگے تک آتے ہیں, جگہ بھی ہو تو وہ جو جاتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اور جو بیٹھے ہیں کون, حاجی عمرہ کرنے والے, کہاں بیٹھے ہیں, صحن کعبہ میں. کہاں ہے, سامنے کیا ہے, خانہ کعبہ. باب عمرہ سے داخل ہوئے تو وہ جو میزاب رحمت ہے, وہ گولڈن ڈرینیج پائپ جس سے رحمت برستی, وہاں بیٹھے. لیکن جس طرح بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا تھا باب غیبت, غیبت گیٹ. وہ جو جا کے بیٹھے اب صحن کے اندر نا, شروع میں تو قرآن اٹھا لیا, 2 ورق پڑھے, پھر رکھ دیا. ہاں اب جو شروع ہو گئی غیبت, خانہ کعبہ ہو کہ روضہ رسول ہو کہ معصومین کے شہر ہوں کہ مسجدیں ہوں, کیونکہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو تو غیبت کے ڈیفینیشن بھی نہیں معلوم. اتنا بڑا گناہ ہے کہ قبر سے لے کے جہنم تک. 7ویں امام کے صحابی نعوذ باللہ بہت سادہ, یا اس قسم کے جسے ہم سادہ ان معنوں میں نہیں, بہت سمپل نہیں تھے. وہ اپنے منہ میں ہر وقت کنکر رکھ کے بیٹھتے تھے. یہ 7ویں امام کے حالات میں لکھا. امام نے پوچھا بھائی کیا ہے, کہا مولا آپ نے اتنا غیبت کے گناہ سے ڈرایا کہ ہم اپنی زبان پہ تالا لگاتے ہیں. جب منہ پہ کنکر ہو تو آپ بول تو نہیں سکتے نا, کوئی ضروری بات ہو تو ہم کنکر نکال کے بات کرتے ہیں, پھر رکھ لیتے کہ یہ زبان اگر آزاد ہوگی تو ہمیں جہنم میں لے جائے گی. کوئی وجہ تو تھی نا. نعوذ باللہ وہ اتنے بے وقوف تو نادان تو نہیں تھے. اور یہ کتنا عام گناہ ہے. لیکن اب یہ بھی ترقی کر گیا. پہلے تو غیبت, جیسا میں نے کہا, 2 آدمی آمنے سامنے کرتے ہیں. اب جس چیز کے بارے میں پوچھو کہتے ہیں وہ ای بکنگ ہو رہی ہے, ای بینکنگ ہو رہی ہے, ای ٹریولنگ ہو رہی ہے, ساری اب ای غیبتیں ہوتی ہیں. بھرے ہوں گے آپ کے واٹس ایپ بھی, بھرے ہوں گے آپ کے مثلا دوسرے مختلف ای میل وغیرہ کے اکاؤنٹ بھی. اتنا بدترین گناہ ہے. اب آپ کہیں گے مولانا اتنے ہائی لیول کے مجلس پڑھتے پڑھتے اس پہ اتارا ہے, یہی پرابلم ہے, اسی لیے لوگ اس سے نہیں بچتے. یہ زبان, ہاں جیسا لقمان کا واقعہ تھا کہ اگر یہ واقعاً دین خدا کے لیے استعمال ہو تو اس سے بہتر اللہ نے جسم میں کوئی عضو پیدا نہیں کیا. بیسٹ آرگن ہے جسم کا. ہم لوگ اسے غلط استعمال کرتے ہیں. جیسے علی کی تلوار اگر کسی کے ہاتھ میں, حجاز الفقار کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے لیے لکھا ہے کہ کوئی غیر معصوم اٹھا ہی نہیں سکتا. اور بھی تلواریں تھیں نا, تو وہ تو اس طرح سے اپنے علی کے چاہنے والوں کی گردن کاٹے گا. اور یہی تلوار علی کے ہاتھ میں ہو تو دشمنان خدا کا خاتمہ ہو. یہ ہمارے پاس اللہ نے بہترین آرگن دیا ہے جس سے ہم, غیبت تو بہت چھوٹی بات میں نے کہی, اس سے بڑی بات بھی کل, اب نہیں, اب بہت باتیں میں نے کہہ دی. میں خود پریشان ہوں کہ کتنی لمبی مجلس پڑھوں گا, لیکن اس کا بہترین استعمال بھی دیکھیں. ابھی تو آپ نے بدترین دیکھا. پورے مظالم کے باوجود اور حسین کے پورے لشکر کو ختم کرنے کے باوجود یزید اگر ہارا ہے تو سید سجاد اور زینب کے خطبات کی وجہ سے. میں وہ لفظ زبان پہ اس وقت نہیں لانا چاہتا تھا ابھی اس جملے میں. خطبات کا مطلب زبان. بلکہ میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو دشمنان اہل بیت کی لسٹ میں ٹاپ پر ہیں, یزید ٹاپ پر نہیں ہے, اس کے بھی اوپر کچھ ہیں. ان کو بھی اگر منہ پہ تھپڑ پڑا ہے, یہ شکست فاش ہوئی ہے, تو وہ فاطمہ زہرا کے خطبے کی وجہ جو انہی تاریخوں میں دربار میں دیا گیا. اور اس میں ایک پیغام بھی ہے. مومنین کنفیوز کیوں رہتے ہیں کہ درود پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ بھائی شروع کر دے کوئی تو سب مل کے پڑھ لیا کرے. بہترین عبادت ہے. میں جو اتنا تیزی سے پڑھتا ہوں وہ نعرے اور نہیں لگتے تو اس لیے نہیں کہ میں اس کا مخالف ہوں. میرا بیان ایسا ہوتا ہے کہ میں خود کنفیوز ہو جاتا ہوں بعض اوقات. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں تربیت اولاد کا بھی ایک اہم پیغام ہے, لیکن صرف ایک اشارہ. تربیت اولاد پہ میں نے کوئی 100-150 مجلسیں پڑھی, اور وہ یہ ہے کہ جب شہزادی یہ خطبہ دینے گئی تھی تو اپنے ساتھ اپنی بیٹی زینب کو لے کے گئی تھی. اچھا, ماں کے ساتھ بیٹی جاتی ہے, لیکن اس وقت شہزادی کی عمر صرف 5 سال تھی. 5 سال.
بلکہ ہمارے پاس جو اس خطبہ فدق کی بہت ساری روایتیں آئیں، ان میں سے ایک روایت عبداللہ ابن عباس سے آئی۔ عبداللہ ابن عباس اہل بیت کے گھرانے کے فرد ہیں، ایک رسول خدا کے چچا ابو طالب تھے، دوسرے چچا عباس تھے۔ ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے تو عباس کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس۔ علی کے شاگرد بھی ہیں، انہی کو علی نے وہ تفسیر قرآن سکھائی کہ آج بھی آپ جا کے اہل سنت سے پوچھیں کہ تم لوگوں کے پاس اصحاب رسول میں سب سے بڑا تفسیر قرآن کرنے والا مفسر کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ علی کے شاگرد بھی ہیں، فرسٹ کزن بھی ہیں، سمدھی بھی ہیں۔ جب عباس علمدار کی شادی کا موقع آیا تو علی نے کہا کہ لبابہ سے بہتر اور مجھے میچ نہیں نظر آ رہا، اور لبابہ عبداللہ ابن عباس کی بیٹی ہے، تو اتنے کلوز۔ انہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی، اور وہ حدیث بھی انہی کی ہے جو صحیح بخاری میں 5 یا 6 جگہ آئی، جو دشمنوں کے گلے میں کھڈی کی طرح اٹکی ہوئی ہے کہ پیغمبر نے کاغذ و قلم مانگا، نہیں دیا گیا، وہ اپنی جگہ، یہ کہہ کے نہیں دیا گیا کہ نعوذ باللہ یہ ہذیان بکر ہے، وہ انہی کی حدیث عبداللہ ابن عباس کی۔ 5-6 جگہ آئی ہے، ایک جگہ بھی نہیں آئی ہے، اور اس کتاب میں آئی ہے کہ جس کا نام ہی صحیح ہے۔ تو اس کے بعد یہ خطبے کی بات آتی، تو ان کا جملہ یہ تھا کہ قالت عقیلتنا۔ ابھی اس سے پہلے کہ 2-3 جو میں نے خمسے پڑھے، اس میں شہزادی زینب کا بہت زیادہ میں نے ذکر کیا، کیونکہ 40 اہل بیت کا واپس آنا، شہزادی کا جہاد، تو اس میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو شہزادی زینب کے ٹائٹل مشہور ہیں وہ روایتوں میں نہیں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ثانیہ زہرا، واقعاً وہ ہر اعتبار سے ثانیہ زہرا، لیکن امام نے کبھی نہیں فرمایا۔ ام المصائب، واقعاً اتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں کہ انہی کا حوصلہ تھا کہ برداشت کیا، لیکن شہزادی زینب کے جو القاب ہمارے پاس یا معصومین سے آئے ہیں یا معصومین کے گھرانے سے آئے ہیں، ان میں پہلا لقب ہے عقیلہ۔ قالت عقیلتنا، یہ خطبہ فدق کی روایت بتا رہے ہیں کہ مجھ سے کہا ہمارے خاندان کی عقیلہ زینب کبریٰ نے، اور اس کے بعد پورا خطبہ۔ عقیلہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، صاحب عقل۔ انڈیا اور پاکستان کے ماحول میں عورت کو تو بے وقوف سمجھا جاتا تھا، اس کی عقل بھی آدھی تھی، بلکہ عقل ہوتی کہاں تھی، شاید گدی میں ہوتی تھی کہ ایڑی میں ہوتی تھی، ایسا کچھ ہوتا تھا، ہے نا۔ اب تو میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میں تو اس وقت بھی یہ کہتا آیا ہوں، کتنے لوگوں نے اپنی بیویوں پر پابندی لگائی تھی، مولانا کے مجلس نہیں سن رہے ہوتے میں باقی کر دیتے ہیں، تمہارا دماغ خراب کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں وہ آنے سے، کیا فرق پڑتا ہے، اور فیس بک پہ سنتی ہیں گھر میں بیٹھ کے۔ خیر، تو واپس آ جاؤں میں اصل موضوع پر۔ عقیلہ زینب کبریٰ کا لقب ہے، عقیلہ صاحب عقل، اور یہ بھی نہیں ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ بھائی مثلا ایک عام سا خاندان ہو، اس میں کوئی خوبصورت ہو، ہے خوبصورت، لیکن ایک بہترین شکل والوں کا خاندان ہو، سب حسین ہیں ایک سے، کس کا انتخاب؟ اس میں اگر کسی کو کہا جائے یہ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم دنیا کے سب سے خوبصورت خاندان والے، ان میں بھی اگر کوئی چاند کی طرح چمک رہا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ خاندان بنی ہاشم عقل کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ صاحب عقل ہے، اس میں اگر کہا جائے کہ ہمارے خاندان کی بھی یہ سب سے زیادہ عقل والی، تو اب یہ زینب کبریٰ نے ماں سے خطبہ سنا، 5 سال میں یاد کر کے ہم کو پہنچایا، اور وہاں سے وہ ٹریننگ لی۔ ایک جملہ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہزادی کے مصائب کی بھی تاریخ ہے، اور اس پہ پوری میری مجلسیں ہیں، مجلس نہیں پڑھ رہا، کہ شہزادی زینب کے جو خطبات کوفہ و شام میں، اس میں آواز، لہجہ، اسٹائل اپنے بابا جیسا ہے نا، لیکن جو خطبے کا کانٹیکسٹ ہے، جو میٹر ہے خطبے کا، وہ شہزادی فاطمہ کے خطبے جیسا ہے، وہ نہج البلاغہ جیسا نہیں۔ اب یہ جملہ سن کے کب جا کے کمپیئر کیجئے گا، بولنے کا انداز، آواز، لہجہ، کہ نابینا صحابی بھی کہتے تھے کہ علی کہاں سے آ گئے، ان کو تو شہید میں 20 سال ہو گئے، وہ زینب نے باپ سے لیا، لیکن خطبے کا اسٹائل، کس طرح سے خطبہ دیا، اس کا جو میٹر ہے وہ بالکل فاطمہ کے خطبے کی کاپی ہے۔ تو اب زینب کبریٰ ہوں کہ فاطمہ زہرا ہوں، میں بڑی تیزی سے نام لے رہا ہوں، وہ ادب نہیں ملحوظ رکھ پا رہا ہوں، انہوں نے تلوار کے جہاد نہیں کیے ہیں، انہوں نے جو انسان کا بہترین آرگن ہے یہ زبان، اس کو استعمال کیا دین کے لیے، اور ایسا استعمال کیا کہ آج شہزادی کا خطبہ آج بھی ان ظالموں کا سارا کچا چھٹا کھولنے کے لیے کافی ہے، اور زینب کبریٰ کے خطبے نے تو نام یزید کو داخل دشنام کر دیا۔